अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोलता लाहौर के साथ उसामा गयूर अख्तर हाज़िर खिदमत हैं और प्रोग्राम के मेज़बान अवैस इक़बाल निजी मसरूफ़ियत की वजह से आज हाज़िर ना हो सके, इसलिए फ़राइज़ के अंजाम जो है वो मैं दूँगा। और यौम आज़ादी है आज और ये दिन जो शुक्रों से मनाया जा रहा है, लेकिन एक नुक्ता जो हर जानिब से उठाया जाता है, क्योंकि आज दौर बदलता नज़र आ रहा है और इस दौर को बदलते हुए जब बड़े बुजुर्ग देखते हैं तो वो कहते हैं कि जब तहरीक आज़ादी हुई थी शुरू, उसमें नौजवानों ने बड़ा किरदार अदा किया था। क्या आज के नौजवान इतने कैपेबल हैं, इतनी कैपेबिलिटीज़ उनमें हैं कि वो आज़ादी के हवाले से अहम किरदार अदा कर सकें? उनमें क्या इतनी फ़िक्री वुसअत है, फ़िक्री शऊर है कि वो बेहतर तरीके से कोई बात कर सकें? इतना टैलेंट, इतनी क्वालिटीज़ उनमें हैं या नहीं? इस हवाले से हम कोशिश करेंगे, कुछ लोगों के तजुर्बात जानेंगे। और चूँकि आज का दिन ऐसा है तो इस मुनासबत से हमारे साथ गेस्ट्स ऐसे हैं जिनसे जब हम गुफ्तगू करेंगे कुछ एंटरटेनमेंट टच भी इसके साथ होगा। साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि हम कंक्लूड कर सकें नौजवानों के हवाले से उन निकात को जिनकी बिना पर नौजवानों की फ़िक्री सलाहियत को उजागर किया जाता है। और सबसे पहले मैं तारुफ करवाना चाहूँगा, गुलकार अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं और ज़ाहिर है गुलकार हैं, एक बड़ा नाम है और अपने काम में जानी मानी शख्सियत हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। और उनके साथ ईमान फातिमा है, बहुत उम्दा गुलकारा हैं, अपने काम में मगन रहती हैं, महव रहती हैं और हमेशा जब हम उन्हें सुनते हैं तो एक अच्छी कैफियत तारी होती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। चूँकि आज मौजू थोड़ा सा संजीदा नौयत का भी है, लेकिन इसमें आपके तजुर्बात हम इस नौयत से जानना चाहते हैं कि आया कि आज जब आप एक यंगस्टर को देखते हैं कैसा महसूस करते हैं? क्या आप उसमें कोई ऐसा बिल्टअप देखते हैं कि आपको लगे कि बाकी यार ये टैलेंटेड है? सबसे पहले आप बताइएगा अब्दुल रऊफ साहब। जी, सबसे पहले तो मैं सबको देखने सुनने वालों को आज़ादी मुबारक पेश करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि आज़ादी का दिन बड़े जोश खरोश से मनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, असल में उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है और उनको अगर हम फ्री छोड़ दें उन पर, तो वो उस तरह से फिर वो बहुत सी चीज़ें, आपको पता है, खराफात जो है वो इर्द गिर्द फैली हुई हैं। अगर हम उनको डायरेक्शन दें, उनको कॉन्फिडेंस दें थ्रू पेरेंट्स की तरफ से, टीचर की तरफ से, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा एबिलिटी और बहुत ज़्यादा काबिलियत है, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है ईमान, चूँकि हम देखते हैं यंगस्टर्स टैलेंट जिनमें हो वो तो हमेशा रास्ता बना लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें पॉलिश किया जाता है। तो आप अब तक किन तजुर्बात से गुजरी हैं, किस तरह से यंगस्टर्स को देखती हैं? मैं यही देख रही हूँ कि कुछ लोग देखें, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ करते हैं कि हम लोग जिस तरह हमारे बड़ों ने जो किया हम भी वैसे करें। कुछ लोग हैं, क्योंकि ये वालिदैन का होता है कि वालिदैन समझाते हैं अपने बच्चों को, तो हम लोगों ने तो यही सुना है और यही देखा है, जो देखते आ रहे हैं वही करते हैं। हमारे आगे जितने भी न्यू जनरेशन आ रही है वो सारी यही कहती है कि अच्छा करना चाहिए, कोई भी काम है वो सीख के आगे आना चाहिए। जब उनमें हमारे घर से ये कॉन्फिडेंस मिलता है ना आपको, जब घर वाले सपोर्ट करेंगे तो आपको बाहर के लोग भी सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, सपोर्टिव तभी होते हैं जब आप खुद भी बासलाहियतों और ऐसी मेहनत का जज्बा आप में हो। हमारे साथ चूँकि अब मौजूद हैं प्रोफेसर अमार अली जान, जो कि पढ़ाते हैं और बच्चों को बड़ा डीपली ऑब्जर्व करते हैं, बेहतरीन तरीके से उन्हें गाइड करते हैं, एक एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। अमार, थैंक यू वेरी मच। ये बताइएगा कि आज के दौर का बच्चा क्या आगे बढ़ सकता है? फिक्री सलाहियत उसमें इतनी है? बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, जो स्टूडेंट्स को मैं यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ाता हूँ, स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त एक ऐसे एक जज्बा है कि वो चीज़ों को समझना चाहते हैं। जो हालात ख़राब हैं उनको, तारीख में बहुत अरसे बाद दिलचस्पी ले रहे हैं। मैं तारीख पढ़ाता हूँ और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। वो सियासत को समझना चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि क्या चीज़ें हमसे सही हुई, क्या माजी में हमारी गलतियाँ हुई। उनकी नज़र माजी के ऊपर भी है, मुस्तकबिल के ऊपर भी है। हमें जो एक चीज़ करने की ज़रूरत है वो ये है कि नौजवानों को उनसे हम घबराने के बजाय उनको इंकरेज करें। क्योंकि होता क्या है कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में मैं देखता हूँ बहुत ही लाइक स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स, उनको कभी कभी इस तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे सेकंड ग्रेड सिटीजन है। मिसाल के तौर पे सिक्योरिटी वाले भी उनके साथ कभी बदतमीजी करेंगे, टीचर भी उन्हें कहते ही बच्चे हैं। यानी स्टूडेंट्स के आप जो सारी दुनिया में हमें पढ़ाया है कि स्टूडेंट्स को आपको एज योर फ्यूचर कॉलीग समझना चाहिए कि कल को इन्होंने आके प्रोफेसर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो जो जिस लेवल का कॉन्फिडेंस उनको दिलवाने की जरूरत है वो बदकिस्मती से हमारे अदारे, हमारे इंस्टीट्यूशंस नहीं दे रहे। सो ये एक कमी है।
मैं ख्याल अगर उनको वो कॉन्फिडेंस दिया जाए जो दुनिया भर में स्टूडेंट्स को दिया जाता है, तो इनमें बहुत पोटेंशियल है। हमें इनसे खौफजदा नहीं होना चाहिए, हमें ज्यादा सिक्योरिटाइजेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए कैंपसेस की, बल्कि हमें वहां पे खुल के बहस की इजाजत देनी चाहिए, ताकि ये बाकी जो इनके जहनों में इस वक्त सवाल हैं माजी के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में, उन सवालात को के ऊपर ये सोच सकें, बात कर सकें, और जहां हमसे गलतियां हुई हैं वो गलतियां अवॉइड करके ये एक बेहतर मुस्तकबिल, एक बेहतर माशरे, एक बेहतर पाकिस्तान की तरफ हमें लेकर जाए। बिल्कुल। अम्मार, जैसा कि आपने निसाब का भी जिक्र किया है, हमारे निसाब पर बहुत सारे सवालात होते हैं कि इसमें तलबा में सवाल करने की सलाहियत पैदा नहीं की जाती, यानी जो पढ़ा दिया वो बच्चा पढ़ ले और उसी को आगे डिलीवर करे। हम क्वेश्चनिंग कैपेबिलिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये हमारी एजुकेशन सिस्टम का मसला है, क्योंकि ये इतना ज्यादा हमारा एग्जामिनेशन के ऊपर सब कुछ इन्हिसार है ना, कि जिसके 10 A's आ गए, 12 A's आ गए, या मैट्रिक में जिसने फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, अब वो तो ठीक है, वो तो आप रट्टा लेके भी कर सकते हो, लेकिन जो हकीकी मानों में जो तालीम होती है, जो सुकरात तालीम पढ़ाता था या उसने ली थी, उसका हमें पता है कि उसको सवाल करने की आदत थी, वो चीजों की गहराई में जाता था। अगर आप चाहते हो कि आप वाकई एक ऐसी जिंदगी गुजारें जो कि आज के जो सवालात हैं उनसे जुड़ी हो, वक्त के जो तकाजात हैं उनके मुताबिक हो, तो फिर आपको अपना निसाब भी और अपना जो पूरा कल्चर है क्लासरूम का, यूनिवर्सिटी का, घरों का, वो ऐसा बनाना पड़ेगा कि वहां पे वाकई ही लोगों को मौका दिया जाए सवाल करने का। अगर इन सारे इदारों में और फैमिली के अंदर एक आमरीत होगी और सवालों को दबाया जाएगा, तो फिर माशरे के अंदर भी आमरीत होगी, माशरे के अंदर भी घुटन होगी। और मतलब आज का नौजवान घुटन से बहुत तंग है और वो चाहता है कि बात खुलकर हो। बिल्कुल ठीक है अब्दुर्रऊफ साहब, जैसा कि बात खुलकर करने की जा रही है और सीखने के अमल पर बात हो रही थी, अब चूंकि आप एक गायकी से वाबस्ता हैं और ये बड़ा ही ब्रॉडर शोबा है, बच्चे जब इसकी तरफ बढ़ते हैं आप किस तरह से उन्हें कैरी करते हैं और बच्चों में कैसा जज्बा देखते हैं? क्या वाकई वो शॉर्टकट के तो मोहताज नहीं लगते? जी, एक तो सबसे जो ज़रूरी बात है डिसिप्लिन। अगर टीचर्स की तरफ से एक स्टूडेंट को डिसिप्लिन नज़र आएगा और जो चीज़ आप सिखाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं और उसको आसानी से डिलीवर करें और इस आसान तरीके से डिलीवर करें कि उनको समझ आ जाए। अगर ऑब्वियसली अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई क्लासिकल की कोई चीज़ गा रहा हूँ, उसकी वर्डिंग मुझे भी नहीं पता कि क्या है और मैं गाई जा रहा हूँ, और वो ऑब्वियसली आजकल की जनरेशन को आप कहें जी आप बगैर पूछे सोचे समझे बस मेरे साथ गाते जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट्स कहते हैं जी ये बताएं ये क्या है, ये क्या है। इवन मैं मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कनेड में मेरी जॉब है, तो स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ बैचेज आते हैं। कनेड एक मॉडर्न कॉलेज है, आपको पता है कि वहाँ पे क्लासिकल और सूफ़ी म्यूज़िक, गज़ल म्यूज़िक, इस तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं। और शुरू में थोड़ी सी एक आध दिन मुश्किल होती है, अदरवाइज़ जब उनको सूफ़ी कलाम उनको पहले पढ़ा दिया जाता है अच्छी तरीके से, उसके मीनिंग समझा दिए जाते हैं, देन उसके बाद जब उसको सिंगिंग के साथ उसको लेके चलते हैं तो आप मानेंगे कि इतना ज़बरदस्त उन पे असर होता है और बड़े वो इन्वॉल्व हो के बड़े डिसिप्लिन तरीके से वो बैठ के गाते भी हैं, सुनते भी हैं, सीखते भी हैं। ठीक है, यानी एक सिलसिला रहता है। ईमान, अब जाहिर है वेल एक्सपोजर्ड हैं, किस तरह से देखती हैं बच्चे कितने कैपेबल हैं आज के दौर में, क्योंकि शॉर्टकट इतना आम हो चुका हुआ है और किसी भी मामले की डेप्थ में हम जाना नहीं चाहते, तो आप अपने भी करियर को उससे कंपेयर कीजिए और अब जो जनरेशन इसकी तरफ आ रही है उस हवाले से भी कुछ बताएं। मैं जब सीखने के लिए, सबसे पहले तो मैं अपने से स्टार्ट लूँगी कि जब मैं सीखने के लिए मुझे ये था कि मैं 1 मंथ में प्रॉपर सिंगर बन जाऊँगी ना, पूरी दुनिया मुझे जानेगी। तो मुझे 7 साल हो गए हैं कि मैं मेहनत कर रही हूँ, अभी तक लगी हुई हूँ। तो लोग ये चाहते हैं जिस तरह मैंने सोचा था, लोग भी आते हैं आके, सर अब्दुर्रऊफ मेरे टीचर है, तो ऐसे इनके पास जब लोग आते हैं तो वो बोलते हैं बच्चे के सर हमने सिंगर बनना है, बस ये है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि हम 1 दिन में सिंगर बन जाएंगे, यहाँ तक भी लोग आते हैं। तो सर कहेंगे कि नहीं सॉरी, पैसे भी लेके आते हैं कि ये हम आपको पे कर देते हैं, तो 1 दिन में सिंगर। सर कहते हैं नहीं सॉरी, 1 दिन में नहीं बन सकते, लेकिन बच्चों में काफ़ी है। कुछ कंप्यूटर आजकल जो जिस तरह का चला हुआ है, कुछ लोग सीख के आते हैं, जो सीख के आते हैं वो कभी भी मार नहीं खा सकते, तो जो नहीं सीख के आते वो सहारा लेते हैं कंप्यूटर का। आजकल हर चीज़ हो जाती है, तो इसलिए कुछ लोग शॉर्टकट से काम ले लेते हैं और कुछ लोग सीख के मेहनत करके
आते हैं तो वो इंशाल्लाह फिर वो बेहतर मकाम वो बनाते ज्यादा हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। और मजा भी उसी का है जब आप मेहनत करके आगे आते हो। ठीक है, मेहनत की बात हो रही है। अम्मार, तहरीक आज़ादी पाकिस्तान की अगर हम सारी स्ट्रगल देखें तो उसमें तालिब इल्मों ने बहुत किरदार अदा किया है। आज के तालिब इल्म इतने कैपेबल हैं या उनमें इस तरह से सलाहियतें बनाई जा सकती हैं, बढ़ाई जा सकती हैं या पैदा की जा सकती हैं? बिल्कुल जी, जो पूरी पाकिस्तान तहरीक थी उसका एक्चुअली उसमें बड़ा हरबल दस्ते का किरदार अदा किया था स्टूडेंट ने। मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन बहुत ही एक एक्टिव तंजीम की और उस जमाने में उन्होंने बहुत ज्यादा पाकिस्तान के आइडिया के ऊपर लोगों में शऊर भी बेदार किया और इलेक्शन जो 46 के इलेक्शन थे उसमें बहुत अहम रोल था MSF का इलेक्शन के दौरान। ये अब अगेन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के अंदर वो मुल्क जिसके अंदर स्टूडेंट जो जिसकी बुनियाद स्टूडेंट पॉलिटिक्स से रखी, पिछले 35 सालों से यहाँ पे तुलबा सियासत के ऊपर पाबंदी है और कहा यह जाता है कि यहाँ पे अगर स्टूडेंट को थोड़ा सा भी राइट मिल गया तो एक दूसरे का सर फाड़ देंगे, पता क्या क्या कर देंगे और बिल्कुल गलत तासुर दिया जाता है क्योंकि जो इस वक्त तंजीमें हैं स्टूडेंट वो यूनियंस नहीं है, वो तंजीमें हैं। यूनियन का मतलब होता है इलेक्टेड बॉडी, वो पिछले 35 सालों से नहीं है और उनको दबाया जाता है। जब आप लीडरशिप का राइट और जमहूरी जो हक है स्टूडेंट्स का जो आइन में भी लिखा हुआ है वो अगर आप उनको यंग एज में नहीं देंगे और आप उनको सिर्फ उन पर सख्ती करेंगे तो फिर आप फ्यूचर लीडर पैदा नहीं कर सकते, खासतौर पर मिडिल क्लास लीडर पैदा नहीं कर सकते। फिर वही सियासत वही करेंगे जो जागीरदार हैं, जो सरमायादार हैं, जो 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 एक्चुअली वो लोग जो पाकिस्तान के बनने के खिलाफ थे, जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे। तो आपको अगर बाकी हकीकी मिडिल क्लास लीडरशिप चाहिए तो आपको उसके अंदर नौजवानों को इंकरेज करना पड़ेगा, इससे घबराना नहीं चाहिए। उनको ये देखिए ना, सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने मकसद के लिए स्टूडेंट्स को निकाल लेती हैं। भाई यूथ की पार्टियां हैं, अब ये अगर आपने जल्द से भरने हो, अगर आपने सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग करानी हो तब स्टूडेंट पॉलिटिक्स ठीक होती है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स अपने राइट्स के लिए निकलते हैं यहाँ पे, चाहे वो पानी का मसला हो, हॉस्टल का हो, फीसों का हो, तो फौरन ही उसके ऊपर उन पे इल्जाम लग जाता है कि जी ये तो सियासत कर रहे हैं और ये इस तरह के माहौल खराब कर रहे हैं। तो ये नाम मुनासिब तरीका से यही है कि स्टूडेंट्स के जो ग्रीवेंसेस हैं, उनके जो सवालात हैं, उनको पूछने दिया जाए, उनको नुमाइंदगी दी जाए। इस वक्त तो नौजवानों की कोई नुमाइंदगी नहीं है, ना यूनिवर्सिटीज के अंदर, ना कॉलेजों के अंदर, ना एजुकेशन की किसी पॉलिसी पे। अभी जो सारा निसाब की बात हो रही है और उससे पहले कोविड के ऊपर जो सारी तालीम की पॉलिसी थी उसके अंदर किसी भी स्टूडेंट का इनपुट ही नहीं लिया गया। और देखिए सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं, अगर आप उनको हर बहस से निकाल देंगे, कोई नुमाइंदगी नहीं देंगे, तो फिर अच्छी पॉलिसी नहीं बन सकती। तो मेरा ख्याल ये मुनासिब यही होगा कि हम लीडरशिप और नुमाइंदगी तुलबा के हवाले। ठीक है। अच्छा अम्मार, आप बीइंग टीचर क्या समझते हैं कि टीचर्स पर किस तरह से जिम्मेदारी आयद होती है बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के हवाले से? देखिए, टीचर्स की तो सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि लोगों को स्टूडेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस दिलाएं और उनके सवालों उनके अंदर जो सवालों की तड़प है जो हर नस्ल नौजवान में होती है उसको नुमाया करें, उसको महफूज रखें, उसको दबाने की कोशिश ना करें। सवाल दबाने से सवाल नहीं खत्म हो जाता, वो उसकी शिद्दत में इजाफा कल को हो जाएगा। तो हमें इंकरेज करना चाहिए। और दूसरी जो चीज है बहुत जरूरी, जो आजकल आपको पता है तालीम का एक बहुत बड़ा बहरान है पाकिस्तान में, जो वबा की वजह से भी यहाँ पे स्कूल बंद हो रहे हैं, यूनिवर्सिटियों के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को मसाइल हो रहे हैं क्योंकि इंटरनेट नहीं है बहुत लोग के पास। हमें बहुत इस वक्त टीचर्स को एम्पैथी दिखाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा एक हमदर्दाना आपका होना चाहिए अंदाज स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि इस वक्त साइकोलॉजिकल मसले हो रहे हैं स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स के फाइनेंशियल मसले चल रहे हैं। अगर हमने इस मुल्क में तालीम को बचाना है तो हमें आदत डालनी पड़ेगी टीचर्स को भी, इंतजामिया को भी, कि हम सिर्फ अपने भाषण ना दें, हम सुनना भी शुरू करें। हम उनके सवालों को भी सुनना शुरू करें, उनके जो मसाइल हैं उनको भी सुनें, ताकि मिल के हम हल निकालें। स्टूडेंट टीचर के बगैर कुछ नहीं है और टीचर स्टूडेंट के बगैर कुछ नहीं। ठीक है। अब्दुल रऊफ साहब, आज के असातिज़ा और गुज़श्ता अदवार के असातिज़ा क्या फ़र्क देखते हैं आप? ये ऑब्वियसली देखिए, वो तो एक उस वक्त रिस्पेक्ट का जो आंसर था वो बहुत ज़्यादा था कि लोग जो है बहुत ज़्यादा असातिज़ा की इज़्ज़त करते थे, लेकिन आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे जो अपने उस्ताद थे जिनसे मैंने सीखा, तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से, लगन से, मेरा प्रोफेशन मतलब मेरा कोई ख़ानदानी म्यूज़िक के हवाले से था नहीं कोई बैकग्राउंड,
لیکن میرا انٹرسٹ تھا. ویسے گورنمنٹ کالج سے میں پڑھا ہوا ہوں, وہاں کے جو اساتذہ تھے, طارق فرحانی صاحب ہیں, سلیم اقبال صاحب میوزک ڈائریکٹر, تو یہ لوگ اتنے اچھے لوگ تھے. اور دوسرا یہ بھی بتاؤں کہ یہ ساتھ ساتھ اگر میرے سنگنگ کے حوالے سے کلاسز ہوتی تھی تو ہمیں زندگی کی باقی چیزیں بتاتے تھے. تو الحمدللہ سیم چیزیں وہ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ میرے پاس بہت سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو صرف گھر سے پیرنٹس کو فورس کر کے کہ جی میں نے پڑھنا نہیں ہے, میں نے گانا سیکھنا ہے. تو میرا ایک سائل ہے کہ میں ویک میں کم از کم ایک دفعہ, میری کلاس الحمرہ میں بھی ہوتی ہے, آلموسٹ وہاں پہ 50+ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ہر وقت. تو میرا ایک سائل ہے کہ میں ہر ویکینڈ میں ایک بچے کو پوچھتا ہوں کہ جی آپ کدھر سے آئے ہو, کیا کرتے ہو, کہ جاب کرتے ہو, پڑھتے ہو, نہیں پڑھتے ہو. تو الحمدللہ کچھ اس حوالے سے مجھے کامیابی بھی ملی کہ بہت سے بچے جو پڑھائی چھوڑ کے آئے تھے تو ان کو گائیڈ کیا کہ اگر آپ پڑھیں گے, آپ کے پاس ایجوکیشن ہوگی, دین آپ کے آرٹ کی بھی, میوزک کی بھی عزت ہوگی. اگر صرف آپ کچھ لوگوں کو دیکھ کے جن کا نام ہوا ہے, جنہوں نے کمایا بھی ہے, اپنی اسٹڈی اور سارا کچھ چھوڑ کے آپ میوزک کے پیچھے لگ جائیں گے تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے, سوسائٹی میں وہ عزت نہیں ملے گی. تو اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ ساتھ ساتھ اپنی سنگنگ اور ان چیزوں کو لے کے چلیں تو اس سے آپ بڑی رسپیکٹ اور عزت کے ساتھ اپنے آپ کو لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنا کریئر کنٹینیو کر سکتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ سوال کرنا ہر طالب علم کا بنیادی حق ہوتا ہے, تو رؤوف صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے بھی سوال کرنے کی کیپیبلٹی, وہ جرت تھی طالب علموں میں, جس طرح عمار نے ذکر کیا ہے کہ واقعی سوال کرنا چاہیے اور اساتذہ کو اس کا جواب دینا چاہیے؟ دیکھیں, اساتذہ اگر ان کے اندر سافٹنیس, اگر آپ بالکل بہت ہارڈ قسم کے ٹیچر بن جائیں گے تو obviously بچے تو ڈریں گے نا. اگر آپ ان کو لے کے چلیں, ان کو اچھے طریقے سے ان کے ساتھ مطلب مل جل کے ہنس کھیل کے بات کریں, ان کی پرابلم سنیں, اور تب وہ آپ سے سوال بھی کریں گے کہ جی ہمیں بتائیں یہ ہمارا مسئلہ ہے. اور مجھے پرسنلی یہ اتفاق ہوا ہے ٹیچنگ میں, مجھے مطلب 15 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے کہ میوزک کے علاوہ بچے میرے ساتھ بہت سے پرابلم شیئر کرتے ہیں, اور الحمدللہ میں انہیں گائیڈ لائن دیتا ہوں, اور اپنے سبجیکٹ کے اسٹڈی کے حوالے سے, سنگنگ کے حوالے سے, زندگی کے اور معاملات. اگر میں بالکل ایک مطلب سخت قسم کا ٹیچر ہوتا تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھاتا ہوں, پارٹیاں بھی کرتے ہیں, لیکن کلاس کا ڈسپلن وہ بھی ان کو سکھاتا ہوں, اور اس میں کوئی ڈنڈا اور اس طرح کا زور والا سین نہیں ہے. ایک اپنی ٹیچرز کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈسپلن ملتا ہے اسٹوڈنٹ کو, وہ اسی کو فالو کرتے ہیں اور بڑے طریقے سے چلتے ہیں, اور اپنے آسانی سے ہر بات پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے ایمان, آپ بینگ این ایکسپرٹ یا بینگ اے اسٹوڈنٹ کیا سمجھتی ہیں کہ ٹیچر کے ساتھ, چونکہ آپ کے استاد محترم ہمارے ساتھ ہی ہیں اس وقت, کس طرح سے کمیونیکیشن بیریئر کو ختم کیا جاتا ہے اور اپنی بیٹرمنٹ کے لیے آگے فردر بندہ کام کرتا ہے؟ دیکھیں میرے ساتھ کچھ, میں جب میرا جیسا موڈ ہوتا ہے نا, سر پہچان لیتے ہیں کہ ایمان آج کوئی بات ہے, مجھے بتاؤ کیا بات ہے. پھر میں کہتے نہیں سر کوئی بات نہیں ہے, نہیں کوئی بات ہے. سر جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں سر دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ اس بندے کو پرابلم کیا ہے. تو سب ٹیچروں کو ہونا چاہیے, اپنے بچوں کو جاننا چاہیے. اگر یہ بچے جانیں گے, پھر بچے بھی بہت پیار کرتے ہیں, بہت عزت کرتے ہیں. تو یہ اگر ٹیچر پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, تو بچے بھی کرتے ہیں. تو والدین کو بھی چاہیے اور ٹیچروں کو بھی چاہیے کہ پوچھنا چاہیے اور بچوں کو سوال کرنے چاہیے. پھر ٹیچر کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ میرے بچے ہیں, میرے سے کیا وہ چاہتے ہیں, تو پھر وہ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ ہمارا حل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کوئی نہ کوئی پاسبل سولوشن نکل آتا ہے. ٹھیک ہے عمار, جیسا کہ اب یکساں نصاب کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ یکساں نصاب لاگو ہوگا, تمام سکولز میں ایک جیسا کریکولم پڑھایا جائے گا. ظاہر ہمیں ایسے نوجوان چاہیے جو اس دور میں مشکلات کو حل کریں. کیا یہ اسٹریٹجی کام آ سکتی ہے ہمارے؟ دیکھیں, وہ اس کے اوپر کافی بحث ہوئی ہے, جو تعلیمی نظام ہے اور جو نصاب کے اوپر. نصاب ہونا چاہیے ایک, لیکن اس سے پہلے جو ہے آپ کو اسکول سسٹم جو ہے وہ ایک کرنا پڑے گا. پرائیویٹ جو اسکول ہیں, ہمارے ایجوکیشن کا بہت مسئلہ ہے کہ ایجوکیشن تو ایسی چیز ہوتی ہے جو پبلک کے اندر ہم آہنگی پیدا کریں. یہاں پہ جو اس وقت ایجوکیشن کا معاملہ ہے, اگر آپ مدرسے کو نکال دیں تو جو عام جو غریبوں کے اسکول ہیں, چاہے وہ پبلک ہو چاہے پرائیویٹ ہو, وہاں کی جہاں پہ 300 روپے 500 روپے 700 روپے فیس ہے, وہاں پہ جو کوالٹی مل رہی ہے, اور جو بیکن ہاؤس ریلیجیس میں اس وقت فیس ہو چکی ہے وہ 70,000 ہے, 60-70,000 ماہانہ. اب آپ دیکھیں, یہ تو تفریق
بڑھے گی, اس سے تو بہت زیادہ تفریق بڑھے گی. ہمیں تو پہلے سسٹم کو الائن کرنا ہے کہ باقی ایک حساب تب آئے گا جب سسٹم ایک ہوگا. سسٹم تو ایک ہے ہی نہیں, تو او اے لیولس کو اس کا اثر نہیں پڑے گا. دوسرا اس نصاب کے اوپر خیر ہم تفصیل سے بھی بات کر سکتے ہیں, اور بھی بہت مسائل ہیں, اس میں کسی اسٹوڈنٹ کا انپٹ نہیں لیا گیا, ٹیچر کا انپٹ نہیں لیا گیا, وہ سارا کا سارا چند ایکسپرٹس نے باہر سے آ کے بنا کے وہ چلے گئے ہیں. لیکن میں ایک دو اور بات کروں کہ ایجوکیشن کے اوپر بہت ضروری ہے کہ حکومت بہت سیریسلی اس کا نوٹس لے, کوئی پیکج دے ایجوکیشن کا, کوئی اس کو اسٹریم لائن کرے, ہم آنگی لے کر آئے. کیونکہ آپ یہ سوچیں نہ صرف طبقاتی تفریق اتنی بڑھ رہی ہے ایجوکیشن کی وجہ سے, آپ یہ بھی دیکھیں کہ جس اسٹوڈنٹ کے اوپر ہم نے اس دن کیلکولیٹ کیا تھا کہ ایک جو نرسری کنڈر گارڈن ہے وہاں پہ بھی جو مہنگے والے ہیں 50-60 ہزار روپے لے رہے ہیں ماہانہ, وہاں سے لے کر لمس تک اگر آپ نے کسی کو پڑھانا ہے تو وہ 1.5-2 ارب روپے کی انویسٹمنٹ ہے. جی, جو جس اسٹوڈنٹ پہ اس کی تعلیم پہ 1.5-2 ارب روپے خرچ ہوگا, اس نے کیا ملک کا سوچنا ہے, معاشرے کا سوچنا ہے, کوئی ہمارے اجتماعی مفاد کا سوچنا ہے. اس کو تو پریشر یہی ہوگا کہ میرے پہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے اور میں نے اس کا ریٹرن کرنا ہے. وہ رٹے بھی مارے گا, چیٹ بھی کرے گا, اور جب ڈگریز اس کے پاس آ جائیں گی اس کے بعد اس سے اپنا سوچے گا. تو ہمیں ایجوکیشن کا جو اصل مقصد تھا کہ لوگوں کو واقعی بتائیں کہ ایک بہتر انسان کیا ہوتا ہے, شعور کا کیا مطلب ہے, ایک شعوری زندگی اور ایک ایسی زندگی جو آپ کے معاشرے کے لیے, آپ کے ملک کے لیے, آپ کی دنیا کے لیے اچھی ہو, اس کے معنی کیا ہے, واٹ ڈز اٹ مین ٹو لیو اے گڈ لائف. یہ وہ سوال ہے جس میں سے تعلیم نکلتی ہے. لیکن ٹھیک ہے, یعنی پرسنل انٹرسٹ سے نکل کر ہمیں نیشنل انٹرسٹ یا بہتری کی جانب بڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے. خیر عمار, آپ نے سوال بڑی تفصیل بات کی ہے. رؤوف صاحب, کیونکہ آج کا دن ایسا ہے, موقع ایسا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ملی نغمہ آپ سنائیں اور تمام دیکھنے والے بھی اس سے محظوظ ہوں. جی میں سنا دیتا ہوں. ایک دعا ہے جو پاکستان کے لیے میں نے لکھی, کوشش کی, اور اس کو بیسیکلی کلاسیکل سنگنگ کا مجھے ہے شوق, تو وہ اس کو کوشش کی ہے کہ راگ بیسڈ اس کو رکھا جائے. تو وہ ہے پاک وطن کی دھرتی پر اللہ تو رحمت کر دے. تو میں 1-2 لائنیں سنا دیتا ہوں. جی ضرور. پاک وطن کی دھرتی پر اللہ تو رحمت کر دے. پاک وطن کی دھرتی پر اللہ تو رحمت کر دے. اس کے ہر واسی کا دامن, اس کے ہر واسی کا دامن خوشیوں سے تو بھر دے. پاک وطن کی دھرتی پر اللہ تو رحمت کر دے. اللہ تو رحمت کر دے. بہت عمدہ, بہت خوب, اور یہ جذبہ ہم سب میں ہونا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. بریک سے پہلے گفتگو کی جا رہی تھی بچوں کے رویوں کے حوالے سے, اور فکری صلاحیت کتنی ہے, اس کو اجاگر کس طرح کیا جا سکتا ہے. ہمارے جان نے اس حوالے سے بڑی مفصل گفتگو کی ہے. کہا ہے کہ اسٹوڈنٹس یونین کو بھی بحال کیا جائے تاکہ طلبہ سوال کرنے کی صلاحیت پیدا کریں اور برین سٹارمنگ ہو سکے تمام تر ان موضوعات پر جو ملک سے جڑے ہیں, ہماری ریاست کی ترقی سے جڑے ہیں اور استحکام سے جڑے ہیں. اس حوالے سے ہمارے ساتھ مہمان موجود ہے ڈاکٹر اختر حسین سندھو, جو کہ کالم نگار ہیں, تاریخ دان ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ قیمتی وقت کے لیے. ہم ذکر کر رہے تھے کہ تحریک آزادی پاکستان میں طلبہ نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے. آج کے اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے ہم گروم کریں کہ وہ اب جو حالات ہیں, جو مشکلات ہیں, ان کو حل کر سکیں. جی بہت شکریہ. قائد اعظم کی جو تحریک پاکستان ہے اس میں جو مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا کام ہے اور جو اسلامیہ کالج لاہور کا جو کنٹریبیوشن ہے, تحریک جو علی گڑھ کے اسٹوڈنٹس کا کنٹریبیوشن ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. بہت زبردست رول پلے کیا ہے طلباء نے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ قائد اعظم نے جب پاکستان حاصل کر لیا تھا تو اس وقت یہ اسٹوڈنٹس کے لیے پیغام تھا کہ اب ان کا پالیٹکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اور وہ اپنی محنت, اپنی تعلیم کے اوپر توجہ دیں, کیونکہ جو نالج ہے وہ ان کو ترقی دے سکتا ہے. اور ان میں سے وہ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک نالج اورینٹڈ
ان کی ایکٹیویٹیز ہوں گی, ان میں سے سائنسدان پیدا ہوں گے, اسکالرس پیدا ہوں گے, ایکسپرٹس پیدا ہوں گے, اور نالج کے بغیر جو ہے وہ کوئی کام جو ہے وہ حاصل نہیں کیا جا سکتا, ترقی نہیں حاصل کی جا سکتی. جو اس وقت فیز ہمارا 47 سے پہلے اور تھا, وہ تھا اسٹرگل کا, وہ تھا محنت کا, ہمت کا, کہ گھر سے باہر نکلیں, عورتیں گھر سے باہر نکلیں, بچے گھر سے باہر نکلیں, اور بوڑھے گھر سے باہر نکلیں. یہ سارا وہ ایک فیز تھا. اسٹوڈنٹس جو ہیں علی گڑھ سے منگوائے گئے, اور وہ وہاں پہ گاؤں گاؤں میں جاتے تھے, اور وہاں مساجد میں قیام کرتے تھے, اور وہاں پہ جا کے وہ وہاں پہ لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ پاکستان بنانا کیوں ضروری ہے. لیکن اگست 47 کے بعد ہماری پوری جو قومی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ٹوٹلی چینج ہو گئی ہیں. اب جو یہ بات ہو رہی ہے کہ جو اسٹوڈنٹ یونین کو بحال کیا جائے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ یونین جو ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز میں آف شوٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں. یہ ہمیشہ ویپنز رکھتے ہیں, اور یہ بہت بڑے کرائمز میں یہ جاتے رہے ہیں. اور ہمارے جہاں پہ جو بڑے بڑے جو ہمارے سیاستدان ہیں, ان کا آپ دیکھیں کہ ان کا اینڈ کیا ہو رہا ہے, اور جو نیپوٹزم اور کرپشن اور اس کے لحاظ سے. تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو جو میں ایک کالم نویس کے طور پہ ہمیشہ اس چیز کو میں نے یہ کیا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے, تربیت کی ضرورت ہے, علم کی ضرورت ہے. ہمیں ضرورت ہے اس وقت, اگر میں دیکھوں کہ ہسٹری اور پولیٹیکل سائنس کے لحاظ سے, تو سری لنکا کے اوپر ہمارے پاس کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے, نیپال کے اوپر ہمارے پاس کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے جو ٹی وی میں بیٹھ کے بات کر سکے, سوئٹزرلینڈ کے اوپر ہمارے پاس کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے, یونان کے اوپر ہمارے پاس ایکسپرٹ کوئی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے اگر اسٹوڈنٹس آج پالیٹکس کریں گے, یا وہ جو پروفیسروں کے ساتھ جا کے لڑیں گے, ہم نے دیکھا ہے کہ پروفیسروں کے گریبان پکڑتے, پروفیسروں کو تھپڑ مارتے ہوئے, تو آپ باقاعدہ جو ہے وہ اپوائنٹمنٹس میں انٹرفیئر کرنے کے لیے, داخلوں میں انٹرفیئر کرنے کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ جو ہے نا وہ اس طرح نہیں چلتا. ہم وہ لوگ ہیں جو ہم اپنے ملک کی ترقی دیکھتے ہیں. اگر ہم اس کو جو ہے وہ کسی کمپرومائزز کا شکار ہو جائیں گے, تو ہم صحیح طریقے سے اپنی آنیسٹ جو ڈیوٹی وہ نہیں دیں گے جو ہم اپنی سوسائٹی کو ریٹرن کرنا چاہتے ہیں. ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو ضرورت ہے نمبر 1 علم کی, نمبر 2 تربیت کی. ان کے کردار بہترین ہونا چاہیے. ہماری یونیورسٹیوں سے, ہمارے کالجز سے جتنے بھی اسٹوڈنٹس نکلیں وہ با کردار ہوں. اگر وہ PCS پولیس آفیسر بنے, میجسٹریٹ بنے, AC بنے, وہ آنیسٹ ہوں, وہ محنتی ہوں, وہ ٹیلنٹڈ ہوں. جی بالکل, باصلاحیت ہونے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب, کیا اب جامعات میں ایسا نصاب نہیں ہے, یا مکمل طور پر ماحول ہی ٹو دی پوائنٹ ہو چکا ہوا ہے؟ دیکھیں, ہماری جو سوسائٹی ہے, آپ کوئی بھی ادارہ اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پہ جو ڈیکینگ سچویشن ہے وہ سارے اداروں میں ایک جیسی ہے. کیونکہ اوور آل ہماری سوسائٹی میں آپ دیکھیں ہمارا فیملی سٹرکچر تباہ ہو چکا ہے. اور ہمارا جو ایک احترام کا عالم ہوتا تھا, استاد اگر ایک گلی سے آ رہا ہوتا تھا تو دوسرے لوگ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ رستہ بدل لیتے تھے. اس وقت جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ٹیچر کا ریلیشن شپ ٹوٹلی چینج ہو چکا ہے, پیرنٹس کا اور بچوں کا ٹوٹلی چینج ہو. بچے کہتے ہیں پیرنٹس کے پاس ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے, اور پیرنٹس کہتے ہیں جی کہ ہم ان کے لیے کماتے ہیں, ہم ان کے لیے آؤٹ آف ایج جاتے ہیں, بے قانون کے بھی خلاف جا کے ان کے لیے کماتے ہیں, تو ان کی سہولت کے لیے. تو عجیب طرح کا ایک جو ہے نا وہ آرگنائز لائف ہی نہیں رہی. آپ دیکھیے قائد اعظم رول آف لا ہے, کہ جو رول آف لا ہے قائد اعظم نے آپ کو کیا تربیت دی. انہوں نے نہ تو کسی انگریز کی وہ روب میں آئے, نہ کسی نواب جاگیردار کے روب میں آئے, نہ کسی جو ہے وہ ہندو لیڈرشپ کے روب میں آئے, نہ کسی مذہبی شخصیات کسی عالم دین کے کسی روب میں آئے. ان کا ایک جو اصول تھا وہ اصول تھا. اچھا, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو سیاستدان دیکھتے ہیں نا جس طرف عوام ہوتی ہے اس طرف چل پڑتے ہیں اور اسی کے حق میں بیان دینا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے پچھلے دنوں میں کیسی جو ہے وہ لا میکنگ اور اس طرح کی. ٹھیک ہے, تکنیکی بنیاد پر رابطہ منقطع ہے. رویے کی بات کی جا رہی ہے. رؤف صاحب, آپ کس طرح سے رویے میں تبدیلی دیکھتے ہیں, اور اس میں والدین کا کتنا کردار ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ایک تو آپ نے سوال کیا, اور مطلب اسٹوڈنٹس کا, بچوں کا ایپٹیچیوڈ جو ہے وہ جب تک پیرنٹس جج نہیں کریں گے, اوبویسلی پہلے تو پیرنٹس آتے ہیں نا, اس کے بعد ٹیچرز آتے ہیں, تو بچوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, ان کا رجحان کس طرف ہے. اگر ہم زبردستی ان پہ تھوپیں گے کہ جی میں نے اس کو ڈاکٹر ہی بنانا ہے, انجینئر بنانا ہے, ایون یا کہیں جی میں نے سنگر ہی بنانا ہے, میں مثال دے رہا ہوں, تو اس طرح کبھی ہوتا نہیں ہے. کیونکہ یہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ پوری کائنات کو چلانا ہے اور پورا ایک نظام چلانا ہے. یہاں پہ انجینئرز بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں,
اب میں کہوں جی میں سنگر ہوں تو سبھی لوگ سنگر بن جائیں تو بڑی غلط بات ہے اور امپاسبل ہے. تو لہٰذا سب سے پہلے ہمیں بچوں کا ایپٹیچیوڈ ضرور دیکھنا چاہیے یہ کیا کرنا چاہتا ہے. میرے پاس کچھ ایسے اسٹوڈنٹ بھی آئے جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے اور وہ سنگنگ میں اتنے اچھے ہوئے, انہوں نے نام بھی بنایا. اور اس حوالے سے پھر ایک اور چیز کہ ینگسٹر کو جب تک ہم ان کا اپنا اظہار کا موقع نہیں دیں گے, آئی مین کیتھارسس, وہ ان کو آرٹ کی کسی بھی فارم کے ساتھ اٹیچ کروانا بڑا ضروری ہے. پینٹنگ ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں, بک ریڈنگ ہو سکتی ہے, مطلب سنگنگ ہو سکتی ہے, اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں اس کے ساتھ ان کا اٹیچ ہونا بڑا ضروری ہے. اور جب تک ہر انسان کی وش ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو میں مانا جاؤں, میں پہچانا جاؤں, اور وہ تبھی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی مرضی کی, اپنی تسلی کی کوئی چیز کریں گے. اب باقی چیزیں بھی لے کے چلیں, obviously ہمیں گھر کے نظام کو چلانا ہے, ہر چیز کو لے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ جب تک انسان کو باقی چیزوں کو ساتھ لے کے نہیں چلے گا تو وہ obviously اس کے اندر بہت سی پرابلم پیدا ہو سکتی ہیں. ایمان, آپ کا کیسے تجربہ تھا؟ آپ زبردستی کسی فیلڈ میں آپ کو کہا گیا جانے کو, یا آپ نے خود گائکی کا چناؤ کیا اور ایک طرف ہو گئی؟ نہیں, مجھے شوق تو مجھے بچپن سے تھا, لیکن مجھے گھر والوں نے کہا کہ نہیں, ابھی نہیں. جب ان کو لگا کہ مجھے کرنا چاہیے تو پھر انہوں نے مجھے بولا کہ اب کرو تم, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب فیملی بھی سپورٹ کرتی ہے, پورا خاندان سپورٹ کرتا ہے. یہ نہیں کہ سب کی رضامندی سے آئی ہوں الحمدللہ. تو مجھے سب سے میں خوش نصیبی میرے لیے یہ ہے کہ میرے ٹیچر بہت اچھے ہیں, کہ جنہوں نے مجھے سکھایا, مجھے ساتھ لے کے چلے, مجھے اونچ نیچ ہر چیز کا بتایا. تو کیونکہ شو بیس کی فیلڈ میرے خاندان میں کوئی بھی نہیں تھا, تو میں فرسٹ تھی. تو مجھے جو سکھانے والے ہیں, میری انگلی پکڑ کر مجھے بتانے والے, وہ میرے ٹیچر ہیں. تو الحمدللہ میں بہت لکی ہوں, اور میں جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے کہ مجھے اتنے اچھے ٹیچر, اتنے بہترین ٹیچرز ملے. ڈاکٹر صاحب سے رابطہ بحال ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب, اب شعبے کی بات کی جا رہی ہے کہ ایک فیلڈ ہے جس میں بچہ جانے میں انٹرسٹڈ ہے, لیکن والدین کہتے ہیں نہیں آپ میڈیکل میں جائیں, انجینئرنگ میں جائیں, اپنی مرضی کا ایک شعبہ چننے کا کہا جاتا ہے, یعنی ڈگری کا صرف پرپز نوکری ہے. اب اس سارے سینیریو سے نکلا کیسے جا سکتا ہے؟ اب یہ دیکھیں جی, جو سپریشن جہاں پہ بھی آتا ہے, جہاں پہ سپریس کیا جاتا ہے, جہاں پہ مجبور کیا جاتا ہے, وہ چیز کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی, اس کے ریزلٹ کبھی اچھے نہیں ملتے. جو بچے ہوتے ہیں ان کا بینٹ آف مائنڈ دیکھنا, ان کے مطابق لے کے چلنا. اب چھوٹا سا بچہ جو ہے اس کو قدرت نے ایسی کچھ فطرتی علم جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے. میں تھوڑا سا 1 منٹ لکھوں گا. ایک ہوتا ہے علم وہابی, ایک ہوتا ہے علم فطرتی, اور ایک ہوتا ہے علم اکتسابی. تو ہم علم اکتسابی کے ساتھ ساتھ علم فطرتی ہے, جو بچے کی فطرت میں چیز ہوتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں کہ بچہ بچپن سے کچھ چیزیں جو ہے وہ ٹیکنیکل چیزوں کے, کچھ چیزوں کو جو ہے وہ اوزار ٹولز کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے, کبھی گاڑی چلانا شروع کر دیتا ہے. تو اس کا بینٹ آف مائنڈ کا آہستہ آہستہ بچے پیرنٹس کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کی فزیک اس کا جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے کہ اس کا بینٹ آف مائنڈ کس طرف ہے, تو پیرنٹس اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتے. لیکن ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ پیرنٹس کا یہ ہوتا ہے کہ بچہ کس فیلڈ میں جائے گا کہ وہ پیسہ کمائے گا, گاڑیاں آئیں گی اور کوٹھیاں بنیں گی. ان کا کوئی, میں ایک اکثر یہ کہتا ہوں پنیری لگانا, کہ ہماری قوم نے ابھی تک پنیری لگانا شروع نہیں کیا کہ وہ اپنے بچے کو یہ بتائے کہ بیٹا کل آپ نے اصول پسندی اور آنیسٹی کے ساتھ چلنا ہے, تاکہ آپ کو بھوکا بھی رہنا پڑے تو آپ کو کوٹھیوں کاروں کی ضرورت نہیں ہے, باعزت زندگی بسر آپ نے کرنی ہے, دیانتداری کی زندگی بسر کرنی ہے, پاکستان کے ساتھ آپ نے محبت کرنی ہے, یہاں کے لوگوں کے اپنے کام کرنے ہیں. لوگوں کی یہ جو صدیوں کی ستائی ہوئی قوم ہے, جہاں پہ مغلوں نے راج کیا, یہاں پہ انگریزوں نے, یہاں پہ گریک نے راج کیا, یہاں پہ ایرانیوں نے راج کیا, اور صدیوں کی غلامی کے سے نجات ملی ہے. 1947 میں ہمیں قائد اعظم جیسا لیڈر ملا اور اس نے ہمیں نجات دی ہے. اب صدیوں کی جو ہے وہ پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کوئی شخص, کوئی آفیسر ایسا نکلے جو اپنے دروازے کھول دے اور وہ یہ کہے کہ اب یہ فرنگی کا دور نہیں ہے, اب یہ میں آپ کا پاکستانی آفیسر ہوں, آپ کا بھائی ہوں, آپ میرے پاس جس وقت مرضی آئیں, میں آپ کے مسئلے حل کرتا ہوں, آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا, کسی سفارش کی ضرورت نہیں. اس قوم کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو آفیسرز ایسے ہوں, جو پروفیسرز ایسے ہوں, ٹیچرز ایسے ہوں, جو پولیس والے ایسے ہوں, کہ جو اس ستائی ہوئی انسانیت کی خدمت کر سکے. ٹھیک ہے, یعنی اسی طرح ایک معاشرے کی کایا پلٹی جا سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب,
ہم دیگر ممالک سے بڑا کمپیریزن کرتے ہیں, ترقی یافتہ ممالک میں اس حوالے سے کس طرح کی اسٹریٹجیز اپنائی جاتی ہیں؟ دیکھیں جو وہاں پہ میں باہر پڑھتا رہا ہوں انگلینڈ میں جی, تو وہاں پہ سب سے بیسک چیز جو ہے وہ رول آف لا ہے. رول آف لا جو ہے قانون کی نظر میں پرائم منسٹر اور ایک چپڑاسی برابر ہیں. یہ جب تک آپ اس سوسائٹی میں رول آف لا کو انشور نہیں کریں گے, یہاں پہ کسی قسم کی تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جو ہے وہ بہت بڑا امیر آدمی ہے تو وہ اس کو سزا مل بھی جائے تو وہ بھی جیل سے رہا ہو کے جا سکتا ہے کسی جگہ پہ, اور دوسری جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ غریب آدمی 500 کی خاطر جو ہے وہ جیل میں 5 سال سے سڑ رہا ہے, اور اس کو جو ہے اس کے بچے جو ہیں اور بیٹیاں جو ہیں ان کو کوئی تحفظ دینے والا نہیں ہے. دیکھیں ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے باہر کی سوسائٹی میں جو بچہ ہوتا ہے وہ اسٹیٹ کی جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے اسٹیٹ کے اوپر. پیرنٹس بچے کو نہ جھڑک سکتے ہیں, نہ مار سکتے ہیں, نہ اس کو کچھ کر سکتے ہیں. کیوں؟ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی خوراک کا, اس کی رہائش کا, اس کی تعلیم کا اور اس کی نوکری کا, اس کی ہر چیز کا بندوبست جو ضمانت ہے وہ گورنمنٹ دیتی ہے, وہ ریاست اس کو پورا کرتی ہے. تو اس لحاظ سے وہ پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ آپ کی جرت نہیں ہونی چاہیے, اگر وہ کسی کو تھپڑ یا گالی بھی دیں گے تو امیڈیٹلی دے ول بی اریسٹڈ بائی دا پولیس. ٹھیک ہے, اس طرح کی یعنی قوانین ترتیب دیے گئے ہیں جس میں آزادی ہو اور آزادی سے بچہ بہتری کی جانب بڑھ سکے. ڈاکٹر صاحب ساتھ رہیے چونکہ بریک کا وقت ہوا جا رہا ہے, اور بریک سے پہلے ہم ایمان فاطمہ سے ملی نغمہ سننا چاہیں گے اور اس کے بعد بریک کی جانب بڑھیں گے. رب کی عطا ہے تو ہم کو ملا ہے تو, قربانیوں سے میرے وطن, تیری مٹی میں خون شہیدوں کا ہے, تو گہوارہ کتنی امیدوں کا ہے, یہ رونقیں تیری کبھی ہونے نہ پائیں کم, ہر پل ہر دم ہر پل ہر دم آباد تو رہے, بس خوشیاں ہو آئیں نہ غم اور شاد تو رہے, ہر پل ہر دم ہر پل ہر دم آباد تو رہے, بس خوشیاں ہو آئیں نہ غم اور شاد تو رہے. پیارا پرچم ہمارا پرچم, یہ پیارا. ویلکم بیک, ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور نوجوانوں کے احساسات کے بارے بات ہو رہی تھی, فکری شعور کی بات ہو رہی تھی, لیکن اس میں ہم مزید بڑھتے جا رہے تھے اور اس پوائنٹ پر پہنچ چکے تھے کہ کیا یہ بیہیویئر گھر سے رائج ہوتا ہے, گھر سے ہی بچے اڈاپٹ کرتے ہیں اور بعد میں نافذ کرتے ہیں, دیگر ملکوں میں کس ایسپیکٹ پر کام ہو رہا ہے, ہمیں مزید کن اب بہتریوں کی ضرورت ہے. رؤوف صاحب آپ جس طرح گفتگو کر رہے تھے بیہیویئر پر, آپ کے پاس کوئی ایک یونیک سا واقعہ بھی ہے, وہ شیئر کیجئے کیسے والے سے پہلے. وہ اس طرح سے کلاس کئی دفعہ بڑی اوریجنل بڑی مزے کی جوکس بنتے چلے جاتے ہیں. جی, تو ایک بچہ میرے پاس آتا ہے, وہ ٹپیکل لاہوری جو سٹائل تھا, رے اوڑے, جی, جا رہا ہوں یا آ رہا ہوں, اس طرح بولتا تھا. تو اس کی سسٹر ایک سائڈ پہ کارنر میں چیئر پہ بیٹھی تھی, بچے باقی سیکھنے والے نیچے بیٹھتے. تو میں نے اس سے پوچھا, میں کہا بیٹا آپ پڑھتے ہو؟ کہ جی. تو میں نے کہا آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کو رے اور ڈے لکھ کے دینا, اس کو پریکٹس کروانا ہے. تو بڑا اونچی بولی کہ سر میں کرا رہی ہوں. کہ آپ نے نہیں کرانا. تو لہٰذا ایسی چیزیں آ جاتی ہیں سنگنگ کے حوالے سے. اچھا, اس طرح کے یعنی مسائل رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایمان, ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس بڑے کہتے ہیں جی ہمیں بس ایک ٹریک ملے, ہم اس پر کام کریں. اب یہ ساری سرگرمیاں ایک ساتھ ہے, اپنے آپ کو فریش رکھنے کے لیے کون سے پوائنٹس ہیں, یا کوئی ایکٹیویٹی کوئی آپ شیئر کیجیے ہم سے. میں یہی کہوں گی کہ جب آپ کی نیت اچھی ہے, آپ دل کے اچھے ہیں, آپ دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہیں نا, تو چھوٹی سی زندگی ہے تو اس کو اچھے سے گزارنا چاہیے. ایم ہی بولے کہ فلاں بندہ صحیح نہیں ہے, فلاں بھی صحیح نہیں ہے, فلاں کیا کر رہا ہے, لوگوں کی طرف نہ دیکھو, اپنے آپ کو صحیح کرو. جب آپ اپنے آپ کو صحیح کرو گے تو آپ کو ہر چیز اچھی لگے گی, آپ خود بھی انجوائے کرو گے, لوگ بھی آپ کو دیکھ کے انجوائے کریں گے. تو میں چاہتی ہوں کہ چھوٹی سی زندگی اس کو اچھے طریقے سے گزارو. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اب بوریت ختم کرنے کے لیے یا فراغت میں صرف لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں, اور ان میں بڑی تعداد طلبہ کی دیکھی جاتی ہے.
ہماری ذہنی صلاحیت بھی متاثر ہو رہی ہے, اس طرح سے ہم بہتری کی جانب بھی نہیں بڑھ رہے. اب کس طرح سے ان سارے مسائل سے چھٹکارا پایا جا سکے ہم, یعنی اگر بڑوں کو آپ کچھ کہنا چاہیں, جو والدین ہیں خاص طور پر, کیونکہ وہی سب سے پہلے کوئی نہ کوئی گیجٹ بچوں کو دیتے ہیں. نہیں, ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ جو تبدیلی کے دو ہوتے ہیں ڈیزائنز, ایک فرام ٹاپ ٹو باٹم اینڈ باٹم ٹو ٹاپ, کہ جو آپ کا کلچر ہے وہ یہاں کی سوسائٹی کی جتنی بھی آپ کہہ رہے ہیں آرٹ اینڈ کلچر, جو آرٹ ہے اور دوسرا کسی بھی طرح کی اس کی جو لائٹ ایکٹیویٹیز ہیں, اس میں سب سے زیادہ جو رول ہوتا ہے وہ کلچر کا ہوتا ہے. تو یہاں پہ کلچر کو مار دیا گیا ہے. بے شک کلچر مرتا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود کہ اگر ایک گیم کو, ایک گڈی اڑانا کو قید کیا جائے کہ یہ ان اسلامک ہے یا یہ ہندو چیز ہے, تو اس میں یہ بات چلتی نہیں ہے. کلچرل جو ایکٹیویٹیز ہیں, آپ دیکھیں کہ جو بچیاں ہوتی تھی پنجاب کی, وہ ٹپے, مائیے, گٹا, چٹنیاں, وہ آپ یہ دیکھیں, میرے ذہن میں ایک وہ بولی آ رہی ہے کہ ایک بہن جو ہے وہ کیسے اپنے بھائی کے اللہ کے سامنے دعا مانگ رہی ہے. تو وہ یہ کہتی ہے کہ ایک ویر دیوی میں ربا, ایک ویر دیوی میں ربا میری ساری عمر دے پیکے, ایک ویر دیوی میں ربا میری ساری عمر دے پیکے. آپ نے بابل کے ویروں کے جتنے بھی خوبصورت ماں کے گانے تھے, اس کی بجائے آپ نے دوسری, اگر آپ اس کو ایلیمینیٹ کر دیں گے تو اس کی جگہ پہ کیا آئے گا؟ تو ڈیفینیٹلی دوسرا ویسٹرن کلچر آئے گا. جی, اسٹیٹس سمبل بھی دیکھا جا رہا ہے. بالکل. تو اس لحاظ سے جو آپ نے, پیرنٹس کا اس میں قصور نہیں ہے, اس کا قصور ہے جو ٹاپ کی جو لیڈرشپ ہے, وہ اس چیز کو, اگر کسی چیز کو آتا ہے وہاں پہ اپنی ریٹ آف دا گورنمنٹ کو کر کے کہ جو کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں اس کو جاری رہنا چاہیے. جو آرٹ ہے اس کو مارنا نہیں چاہیے. آرٹ ایکسٹریمزم کو ختم کرتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں آرٹ کو مارنا نہیں چاہیے, ہمارے کلچر کو ختم نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہی ہماری پروگرس کا ذریعہ ہے. عبدالرؤف صاحب اور خاص طور پر ایمان فاطمہ, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کی ینگسٹرز کو, اور اپنی اپنی فیلڈز میں کس طرح سے بہتری کی جانب بڑھ سکتے ہیں؟ رؤف صاحب پہلے بتائیے. جی, میں تو سیدھی سی بات ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں, ایک تو پیرنٹس کی طرف سے بھی, پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ ان کو گائیڈ لائن دیں, ان کو کانفیڈنس میں لیں اور ان کو گائیڈ کریں. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے یہ بھی ہے, کوئی بھی کام ہے اس کو بے صبری سے کرنے کی کوشش نہ کریں, اس کی بیس کو دیکھیں, اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. سیکھ کے جو کام آتا ہے وہ فار ایور ہوتا ہے اور ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ رہتا ہے, اس کو پھر آپ کوئی گرا نہیں سکتا, اس کو کوئی گرا نہیں سکتا. ایمان, آپ؟ میں یہ کہوں گی کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہمارے پہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا پیارا, اتنا خوبصورت پاکستان دیا, اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی, ماؤں نے اپنے بیٹے جگر کے ٹکڑے اس پہ قربان کر دیے, لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں. ہمیں صحیح طریقے سے اس کی قدر کرنی چاہیے. جو لوگ توڑ پھوڑ پاکستان کی کرتے ہیں, وہ پاکستان کی نہیں کرتے توڑ پھوڑ, وہ اپنے گھر کی توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. یہ ہمارا پاکستان ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا پاکستان ہے, اس کو قائم دائم رکھنے کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے. بہت شکریہ. ڈاکٹر اختر حسین سندھو ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمارے علی جان, انہوں نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے. ساتھ ہی ساتھ عبدالرؤف صاحب اور ایمان فاطمہ, آپ سب کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ناصر.